ماورا آئین پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں، ملکی سالمیت کے فیصلے بند کمروں میں ہو رہے ہیں۔ پچھلے ایک سال سے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، محکمہ اور ادارے ملیہ میٹ کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی صورتحال جو ہے کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں حکومت کی کوئی ریٹ نہیں ہے، حکمران ملکی معاملات سے بے خبر ہے، حکومت صرف اپنی پسند کے قوانین پر انگوٹھے لگا رہی ہے۔ یہ جو تلخ باتیں ہیں یہ آج پارلیمنٹ میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں ہیں، لیکن آج کے پروگرام کے لیے میں خیال یہ جو کنٹینٹ ہے بہت ہے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کی جو اندرونی میڈیا جو بتا رہا ہے، تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا فواد چودھری کی دست درازی جو انہوں نے شعیب شاہین صاحب کے ساتھ کی تھی، یہ دونوں ہی ہمارے دوست ہیں، اس کے خلاف ایک قرارداد جو ہے وہ انہوں نے منظور کی ہے۔ فواد چودھری کا جو اس وقت تحریک انصاف کے خلاف محاذ ہے، اس کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے یہ بات کریں گے، اور ایک اور جو ہے امپورٹنٹ بات اس پہ ڈسکشن ضرور کریں گے کہ فیصل چودھری کا تو فواد چودھری کے طرز عمل پر تشویش کا اظہار بھی کیا، ان کے بھائی ہیں، وکیل بھی ہیں خان صاحب کے، اور لیکن فواد چودھری جس جماعت میں زبردستی رہنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو نکال دیا تھا عمران خان نے، ابھی تک ان کے بارے میں جو ہے کچھ کنفرم نہیں ہے کہ ان کو واپس لیا گیا کہ نہیں لیا گیا۔ اگر لیا گیا ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس کے میڈیا پہ آ چکا ہوتا اینی ہاؤ، لیکن وہ مسلسل عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں ملنے جا رہے ہیں۔ تو جس جماعت میں وہ رہنا چاہتے ہیں اس کے خلاف کیوں بول رہے ہیں، یہ شکوک اور شبہات جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے جو پرانے لوگ ہیں ان کے پاس مطلب وہ شکوک اور شبہات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک لفظی جنگ جو ڈرامے بازی جو ڈگڈگی بجائی جاتی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، جو کہ انتخابی مہم سے لے کر ابھی تک جاری ہے، ابھی بھی یہ لفظی جنگ جو ہے وہ چھڑی ہوئی ہے۔ عظمیٰ بخاری جو اپنے آپ کو عظمیٰ کہتی ہیں، ان کے کچھ بیانات ہیں، اور اس کے ساتھ شرجیل انعام میمن کے ہیں، لیکن جو امپورٹنٹ بات سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات کی انہوں نے شرجیل انعام میمن صاحب نے، انہوں نے کہا جی ہم مجبوری میں نون لیگ کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہیں، کیونکہ ہم نے اس وقت بھی پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ حکومت جو ہے بنا لیں۔ یہ بھی جھوٹ تھا، کیونکہ یہ سیٹ اپ ایسے ہی بنا تھا، ہائیبریڈ رجیم جو ہے ان دونوں کے ساتھ ہی آزمائے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہی بننا تھا، اور عمران خان نے ان سے ہاتھ نہیں ملایا تھا، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتا تو اس کا جو پولیٹیکل ساری گینز ہیں وہ زیرو ہو جانی تھی۔ جو 26-27 سال کی وہ بات کرتے تھے اپنی سیاست کا، وہ زیرو ہو جانی تھی، کیونکہ ان کو وہ کرپٹ کہتے تھے، تو ظاہر ہے کہ ان سے ہاتھ نہیں ملایا۔ یہ ڈسکس کریں گے کہ حکومت پنجاب اور حکومت سندھ کے وزراء کے درمیان میں لفظی جنگ کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ پنجاب میں اور سندھ میں بھی کاسمیٹکس کام ہو رہے ہیں، آپٹکس پہ کام ہو رہا ہے، میڈیا کو یوز کیا جا رہا ہے۔ بظاہر جو عام جو شہری ہے، ریاست کا عام باشندہ ہے، اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے، اور میرے خیال میں سب جو ہے یہ کاسمیٹکس کام ہو رہے ہیں۔ اس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ آج سابق وفاقی وزیر مرتضیٰ جتوئی جو غلام مصطفیٰ جتوئی، سابق نگران وزیر اعظم اور سابق وزیر اعلیٰ ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے غلام مصطفیٰ جتوئی کے صاحبزادے ہیں، ان کو سندھ پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ان کا بہت عرصے سے آصف علی زرداری کے ساتھ جو ہے زمینوں کے لین دین پہ جو پھڈا چلا آ رہا تھا، بلکہ ان کے بہت ساری ویڈیوز جو ہے وہ گردش بھی کرتے رہی، جس میں انہوں نے کہا جی کہ آصف علی زرداری ہماری زمینوں پر قبضے کر رہے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کی زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں۔ تو آج ان کو سندھ پولیس نے پیپلز پارٹی کے ایک کارکن کے قتل میں گرفتار کر لیا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیونکہ بہت بڑے وڈیرے ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے جو زرعی زمین کے ہولڈر ہیں وہ جتوئی فیملی ہے۔ ان مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواؤں گا جو آج آخر کب تک میں میرے ساتھ ہیں۔ انعام شیخ صاحب میرے ساتھ ہیں۔ شیخ صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ منیر بٹی صاحب ہیں، بٹی صاحب ویلکم ٹو دا شو، اور ایم ایس شاہین صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ آپ سے شروع کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا جی ماورا ان پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں، بند کمروں کے فیصلوں نے اس ملک کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا ہے،
ملکی سالمیت کے فیصلے بھی بند کمروں میں کیے جا رہے ہیں، بلکہ یہ جو ہے پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے. تو پارلیمنٹ کی جو ہے انہوں نے اس وقت جو حیثیت کا ہے اس کو بھی چیلنج کر لیا، حالانکہ وہ پارلیمنٹ میں ہی بول رہے تھے. آپ کا ٹیک اس کے اوپر جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف بھائی بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا اور موقع دیا اتنے امپورٹنٹ ٹاپکس پہ گفتگو کرنے کے لیے. جہاں تک یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیانات ہیں، ان کا تعلق اگر آپ تھوڑا سا گہرائی سے دیکھیں تو مولانا صاحب اس ٹائم بالکل ہی آپ سمجھ لیجئے کہ کے پی کے میں بھی اور بلوچستان میں بھی وہ ارریلیونٹ ہو چکے ہیں. ایک زمانہ تھا وہ ریلیونٹ تھے. 26ویں ترمیم کے وقت تو ریلیونٹ ہو گئے تھے سر وہ ریلیونٹ صرف اس وقت ہوتے ہیں جس وقت ایک مورے کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے زیادہ ان کی کوئی ویلیو نہیں رہی. رائٹ. اب پی ٹی آئی نے وہ جگہ، وہ گیپ پی ٹی آئی نے فل کر دیا ہوا ہے، اور ان کو پھر وہ جگہ نہیں مل رہی جو وہ چاہ رہے تھے. جس طرح کی ان کی خواہشات تھیں کہ میرے بھائی منسٹر بن جائیں، میری فیملی منسٹر بن جائے اور میں خود صدر مملکت بن جاؤں، تو وہ ساری چیزیں تو ان کے ہاں ہو نہیں پائیں. اب آپ نے دیکھا بڑے عرصے سے وہ خاموش تھے. انہوں نے کوشش بھی کی، جو وہ چاہتے ہیں کہ جو چیز کے پی میں ہو جائے یا جو چیز بلوچستان میں ہو جائے وہ ہو نہیں رہی، کیونکہ ہماری فوج جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتی جو مولانا چاہتے ہیں. مولانا جو جس طریقے سے چاہ رہے تھے وہ مطلب وہ پاکستان کے حق اور مفاد میں نہیں تھا. تو اب اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو یاد آ رہا ہے کہ یہ کے پی کے اندر یہ ہو رہا ہے اور بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے، تو اس سے بہت اچھا ہے کہ مولانا پہلے یہ سوچیں کہ ان جگہوں پہ ان کی سیٹیں کیوں ختم ہوئی ہیں، ان کا ادھر سے بالکل ہی صفایا کیوں ہو گیا ہے. یہ چیزیں زیادہ کنسرننگ ہیں اور یہ چیزیں ان کو سوچ لینی چاہیے. جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ جی پاکستان کے اندر ماورا آئین چیزیں بن رہی ہیں اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو کیا 2022 میں جب رجیم چینج ہوئی تھی تو وہ ماورا آئین نہیں ہوا تھا؟ کیا الیکشن جو 90 دن میں ہونے تھے نہیں ہوئے تھے، اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کو یاد نہیں آیا تھا؟ کیا خواتین کی گرفتاری ہوئی تھی، اس وقت مولانا فضل الرحمان کو یاد نہیں آیا تھا؟ یہ سارا کچھ اقدامات ہو رہے ہیں. ان چیزوں پہ تو مولانا صاحب بالکل خاموش رہے، بلکہ شیر و شکر رہے. اور اس رجیم میں مولانا فضل الرحمان صاحب تو چیئرمین بنے ہوئے تھے، آپ نے اس وقت دیکھا ہوگا. تو اس وقت تو مولانا صاحب پورے مزے لے رہے تھے اور پورے اچھے طریقے سے ان کو تھا. ان کا سمدھی گورنر تھا غلام. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت تو یہ خود بھی چیئرمین بنے تھے نا پی ڈی ایم، جو آپ کی رجیم تھی اس کی پی ڈی ایم 1 کی. تو بعد میں مولانا صاحب کو جب کوئی چیز نہیں ملی تو ان کو بڑا دکھ ہوا کہ میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا، اور وہ اب یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ مجھے کس طریقے سے میں دوبارہ سے ریلیونٹ ہو جاؤں کہ مجھے بھی پوچھو. وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں مجھے پوچھو، اور وہ ان کو پوچھنے کے لیے وہ ظاہر ہے ان کے پاس نہ وہ نمبر ہے. وزراء جاتے تو ہیں پوچھنے ان کو جی سر، وہ جس طرح جاتے ہیں وہ بس آپ کہہ لیجئے کہ بس خیر سگالی کے طور پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ بڑا اچھے تھے، بڑا اچھا آپ نے کام کیا، اور مزید اگر فیوچر میں اگر آپ کی کوئی ضرورت ہوگی تو ہم دیکھیں گے. لیکن اگر آپ ویسے دیکھیں تو وہ مطلب وہ اس طرح ارریلیونٹ ہے. آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ کے پی کے اندر اور بلوچستان میں جس جگہ پہ وہ خود پہلے ہر جگہ پہ طالبان کو سپورٹ کیا کرتے تھے، وہ طالبان تک ان کے اگینسٹ ہوئے ہیں. تو مولانا کی وہ بات اب وہ نہیں رہی جو پہلے ان کی ہوا کرتی تھی، جو وہ ماشاءاللہ کوشش کیا کرتے تھے کہ مجھے اچھے طریقے سے ملیں چیزیں. میرا خیال ہے کہ اب اس کے اندر ان کو کافی دقت آ رہی ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طرح میں اپنے آپ کو شو کروں میاں نواز شریف صاحب کے آگے کہ میں بھی آپ کے راہوں میں پڑا ہوا ہوں، مجھے بھی کوئی موقع دیا جائے، مجھے بھی کوئی کام دیا جائے. نواز شریف صاحب تو خود اپنی آبائی سیٹ سے ہار گئے. سر وہ بے شک ہار گئے ہیں، لیکن میاں صاحب ابھی بھی ریلیونٹ ہیں. میاں صاحب آپ مریم کی بات کر لیں یا شہباز شریف صاحب کی بات کر لیں، تو میاں صاحب کا ریلیونس تو ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں.